بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں، اور اس میں ہم نے نماز شروع کی ہوئی ہے۔ آج ہم جو نیا ٹاپک پڑھنے لگے ہیں وہ ہیں سجدے کے احکام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیدع یدیہ قبل رکبتیہ، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے اور صحیح ابن ابی داؤد نے بھی۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی درج ذیل حدیث اس پر شاہد ہے۔ نافع رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنے کو امام اوزائی، مالک احمد بن حنبل اور شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ تعالی وغیرہ ہم نے سب نے ہی اختیار کیا ہے۔ ابن ابو داؤد نے بھی کہا ہے، میرا رجحان حدیث سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، کیونکہ اس بارے میں صحابہ اور تابعین سے بہت سی روایات ہیں۔ سجدے میں پیشانی اور ناک زمین پر ٹکائیں، اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر رکھیں۔ سجدے میں دونوں ہاتھ کانوں کے برابر رکھنا بھی درست ہے۔ سجدے میں دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے زمین پر خوب ٹکائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی۔ یعنی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشانی لگا دیتے ہیں اور ناک اونچی ہوتی ہے، تو دھیان رکھنا ہے ناک اور پیشانی دونوں زمین پر لگنی چاہیے۔ پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے رکھیں اور دونوں قدم بھی کھڑے رکھیں۔ ایڑیوں کو ملائیں۔ سجدے میں سینے، پیٹ اور رانیں زمین سے اونچی رکھیں۔ پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں اور دونوں رانیں بھی ایک دوسرے سے الگ الگ رکھیں۔ سجدے میں کوہنیاں نہ تو زمین پر ٹکائیں اور نہ کروٹوں سے ملائیں بلکہ زمین سے اونچی، کروٹوں سے الگ اور کشادہ رکھیں۔ سجدے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بازوؤں کو زمین پر نہیں لگاتے تھے بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے تھے اور پہلوؤں سے دور رکھتے تھے، یہاں تک کہ پچھلی جانب سے دونوں بغلوں کی طرف کی سفیدی نظر آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں: پیشانی، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کے پنجوں پر، اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں۔ تمام احادیث جو آپ کو بتائی ہیں، تمام باتیں جو بتائی ہیں، یہ جامع ترمذی اور صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ ہر مسلمان بہن بھائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدے میں ان 7 اعضاء کو خوب اچھی طرح مکمل طور پر زمین پر ٹکا کر رکھے اور اطمینان سے سجدہ کرے۔ عورتیں بازو نہ بچھائیں۔ بہت سی عورتیں سجدے میں بازو بچھا لیتی ہیں اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتی ہیں اور دونوں قدم بھی زمین پر کھڑے نہیں کرتی۔ واضح ہو کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور سنت پاک کے خلاف ہے۔ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھا ہوا ہوتا ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے صاف عیاں ہے کہ نمازی مرد ہو یا عورت، دونوں کو اپنے ہاتھ زمین پر رکھ کر دونوں کوہنیاں زمین سے اٹھا کر رکھنی چاہیے، نیز پیٹ بھی دونوں رانوں کے ساتھ جدا رکھنا چاہیے اور سینہ بھی زمین سے اونچا ہو۔ میری معزز مسلمان بہنوں، اپنے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نماز پڑھو،
آپ پر مسلمان مردوں اور عورتوں کو یکساں طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر اور اپنی دونوں کوہنیاں بلند کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ ہاتھوں یعنی باہوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا۔ سجدہ قرب الہی کا باعث ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دراصل بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت نزدیک ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں بہت دعا کیا کرو۔ یعنی اکثر لوگوں کا یہ سوال ہے کہ کیا ہم نماز کے دوران سجدے میں دعا کر سکتے ہیں؟ تو آپ کے سامنے ہے حدیث شریف کہ سجدے کی حالت میں دعا کیا کرو، چاہے آپ کو عربی میں جو دعائیں یاد ہیں، مغفرت کی دعا ہے، والدین کے لیے ہے، اولاد کے لیے ہے، اپنے لیے جو دعائیں ہیں، کہ سجدے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے یہ ادا بندے کی، تو اس لیے سجدے میں بہت دعا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تو بندے سے ہر حال میں نزدیک ہوتا ہے، لیکن سجدے کی حالت میں بندہ اس کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں بڑی عاجزی اور اخلاص سے دعائیں مانگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر زمین پر سجدہ کرتے تھے، اس لیے کہ مسجد نبوی میں فرش نہ تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سخت گرمی میں نماز ادا کرتے اور زمین کی گرمی کی وجہ سے اگر وہ زمین پر پیشانی نہ رکھ سکتے تو سجدے کی جگہ پر کپڑا رکھ لیتے اور اس پر سجدہ کرتے۔ رمضان المبارک کی 21ویں رات تھی، بارش برسی اور مسجد کی چھت ٹپک پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا۔ آپ کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا نشان تھا۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی چٹائی پر نماز ادا کی جو زیادہ عرصہ استعمال ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو گئی تھی۔ سجدہ جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب آدم کا یعنی مومن بیٹا سجدے کی آیت پڑھتا ہے، پھر پڑھنے اور سننے والا سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہو کر کہتا ہے، ہائے میری ہلاکت، تباہی اور بربادی، آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، لہٰذا اس کے لیے بہشت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے نافرمانی کی، چنانچہ میرے لیے آگ ہے۔ دیکھ لیجئے اس ایک سجدے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی سزا دی کہ تا حیات و جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم کی ہے، اور اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب سجدہ کریں یا آیات سجدہ آیا کریں قرآن مجید کی بھی، اسی لیے آیات تلاوت سجدہ جو ہے اس کا حکم ہے کہ ادا کر دیا جائے فوراً ہی، کہ شیطان اس وقت اپنے ہاتھ ملتا ہے۔ لمبا سجدہ کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں، عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ رکوع کے برابر لمبا ہوتا تھا، کبھی کبھی کسی عارض کی بنا پر یعنی کسی عذر کی بنا پر زیادہ لمبا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ ظہر یا عصر کی نماز میں سیدنا حسن یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اٹھائے ہوئے تشریف لائے۔ آپ نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھے اور انہیں اپنے قدم مبارک کے قریب بٹھا لیا۔ پھر آپ نے نماز شروع کی اور لمبا سجدہ کیا۔ جب آپ نے نماز ختم کی تو لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اس نماز میں ایک سجدہ بہت لمبا کیا، یہاں تک کہ ہمیں خیال گزرا کہ کوئی واقعہ رونما ہو گیا ہے یا پھر وحی نازل ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس میرا بیٹا میری کمر پر سوار ہو گیا تو میں نے یہ بات پسند نہ کی کہ سجدے سے جلدی سر اٹھا کر اسے پریشانی میں مبتلا کروں۔ سبحان اللہ، یہ تھی بچوں کے ساتھ محبت۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر یعنی ہمارے ارد گرد اگر بچہ آ جائے نماز کے دوران یا بچے تنگ کریں تو ہم کیا اس طریقے سے اتنی نرمی سے اتنی محبت سے اظہار کریں گے، بلکہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا بچے کو جھڑک کے پیچھے ہٹا دیتے کہ ہماری نماز خراب کر رہے ہو۔ جو بچہ ناسمجھ ہے اس کے لیے اب کیا عذر ہو سکتا ہے، اس کے لیے جس قدر ہو، بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ نماز کے دوران اگر بچہ رو رہا ہے ماں کے قریب آ کے تو ماں اس کو گود میں بھی لے سکتی ہے۔ کثرت سجود بہشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا باعث ہوں گے۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا، آپ کے لیے وضو کا پانی اور آپ کی دیگر ضرورت یعنی مسواک وغیرہ کا خیال رکھتا تھا۔ ایک رات خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، کچھ دین و دنیا کی بھلائی مانگ، مجھ سے دعا کروا۔ میں نے کہا، بہشت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ ہم سب کی بھی آرزو یہی ہے، ہم بھی اپنے پیارے محبوب کے پاس ہی ہونا چاہیں گے قیامت کے دن، تو اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑنی ہے، آسان نہیں ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور ہم قیامت کے دن ان کے سامنے ہوں گے، ان کے روبرو ہوں گے، اور دعائیں ہم کرتے رہیں کہ وہ ہماری شفاعت کریں اور ان کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا نصیب ہو، تو یہ ساری چیزیں صرف دعاؤں کے ساتھ ہی نہیں ہیں، بلکہ یہاں پہ محبت کا اظہار آپ دیکھیے کہ صحابی ان کے کس قدر خدمت گزار تھے۔ آج ہمارے سامنے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں بھی ہیں تو ہم نے ان کی سنت کو اس طریقے سے اتنی پختگی کے ساتھ عمل پیرا ہونا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں بھی ان کی رفاقت جو ہے وہ نصیب ہو۔ تو صحابی نے کہا کہ میں نے کہا، بہشت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ میں نے کہا، بس یہی۔ پھر آپ نے فرمایا، بس اپنی ذات کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی اپنے سجدوں میں خشوع و خضوع پیدا کرو۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ نوٹ آپ نے ایک بات کرنی، اس میں بتاتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ میں چونکہ کل مخلوق کا حاجت روا ہوں اور مشکل کشا ہوں، لہٰذا مجھ سے ہر قسم کی غیبی مدد مانگا کرو، ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے مدد کریں، یعنی آپ دعاؤں میں کثرت کریں، جس طرح معالج مریض کو کہے کہ حصول شفا کے لیے میں تیرے لیے کوشش کرتا ہوں اور تو میری ہدایات کے مطابق دوائی اور پرہیز کرنے کے ساتھ میری مدد کر، یعنی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تم بھی تو کچھ مدد کرو نا۔ جو دوائی بتائی ایک طبیب نے، تو اب طبیب کہتا ہے کہ آپ میری کس طرح مدد کریں، آپ اس دوائی کو ٹائم سے کھائیں، یعنی مجھے یہ بار بار پریشانی نہ دیں کہ میں بار بار آپ کی دوائی بدلتا رہوں، آپ کی حالت مزید خراب ہوتی رہے یا کچھ اس طرح سے۔ تو آپ نے تاکید یہ کی کہ تم بھی عمل کرو۔ اسی طرح آپ نے ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ میں تیرے حصول مدعا کے لیے دعا سے کوشش کرتا ہوں اور تو سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری کوشش میں میری مدد کر، اسی طرح تجھے بہشت میں میری رفاقت حاصل ہوگی۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں لے جانے والا عمل پوچھا تو آپ نے فرمایا، اللہ کے لیے پورے خلوص و حضور کے ساتھ سجدوں کی کثرت لازم کر، بس تیرے ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ تیرا درجہ بلند کرے گا اور اس کے سبب سے گناہ بھی مٹائے گا۔ ایک چھوٹی سی بات جو کل میں نے ایک حدیث شریف سنی اور میرے دل کو بہت لگی تھی، اور آج دن بھر کی نمازوں میں جو مجھے محسوس ہوئی اور میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا ورک کیا، وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ حدیث شریف تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جب کوئی بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ دنیا کی باتوں کی طرف رجحان دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ دنیا کی چیزیں اور دنیا کے یہ کام اور دنیا کی نعمتیں جو ہیں، کیا تجھے مجھ سے زیادہ بہتر ہیں؟ کیا ان کی اہمیت مجھ سے زیادہ ہے؟ تو آج بعض چیزیں ایسی تھیں، یعنی نماز کے دوران کچھ کوکنگ کی طرف یا بچوں کی طرف دھیان جاتے ہی فوراً یہ بات ذہن میں آتی تھی کہ اللہ سامنے روبرو ہے اور اللہ نے یہ سوال کرنا ہے کہ وہ بہتر ہے کہ میں ہوں، تو میں ایک دم دل کو ڈر جاتی تھی اور ایک دم سے اپنے آپ کو پھر اس طرف لگاتی تھی کہ نہیں رب، تیری دی ہوئی نعمت یہ جسم ہے، تیری عطا کرتا یہ عبادت کی توفیق ہے، تیری اتنی بڑی عطا کرتا یہ نعمت یہ ایمان ہے، تیری ان نعمتوں کے آگے کچھ بھی نہیں رب، تیرے سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں مجھے، بس یہی چیز جو تھی مجھے رب کی طرف پھر لوٹاتی گئی الحمدللہ۔ اور نماز پڑھنے کے بعد میرے دل کو بہت سکون ہوا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ بھی نماز اس طریقے سے پڑھیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اپنے رب کو سامنے پا رہا ہوں۔ سجدے کے لیے کچھ دعائیں بتائی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، عربی میں اس میں احادیث مبارکہ ہیں، واقعی کمی کی باعث میں آپ کو اس کی احادیث مبارکہ کا ترجمہ ہی بیان کروں گی۔ خبردار، میں رکوع اور سجدے میں قرآن حکیم پڑھنے سے منع کیا گیا ہوں، چنانچہ تم رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں خوب دعا مانگو، تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھتے، سبحان ربی الاعلی
دھیان دیجیے گا، سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے، بہت ساری بہنوں کو سنا ہے اکثر ربی الاعلیٰ پڑھتی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا بلند پروردگار ہر عیب سے پاک ہے، سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، میرا بلند پروردگار پاک ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے ہمارے پروردگار اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ کہتے تھے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح جبرائیل علیہ السلام کا پروردگار نہایت ہی پاک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے میں یہ کہتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودقہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اے اللہ میرے چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ بخش دے۔ آپ آسانی یاد کرنے کے لیے دعا میں نے آپ کو پہلے بھی بھیج دیا، پھر آسانی یاد کرنے کے لیے آپ ایسے پڑھ لیا کریں، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ مجھے بخش دے میرے تمام گناہ، کلہ یعنی تمام کے تمام گناہ، دقہ وجلہ چھوٹے اور بڑے، ٹھیک ہے، ایسے دقہ وجلہ چھوٹے اور بڑے، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ اور پہلے اول گناہ اور آخری گناہ، یعنی جو سب سے آخری گناہ بھی میں نے کیا اللہ تو وہ بھی بخش دے، جو سب سے پہلا گناہ میں نے اپنے ہوش میں آنے کے بعد کیا تھا وہ گناہ بھی بخش دے، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ اور جو میں اعلانیہ طور پر یعنی جھوٹ، غیبت، چوری، جو کچھ انسان سے اعلانیہ طور پر گناہ ہو جاتے ہیں، اور وَسِرَّهُ جو پوشیدہ گناہ بھی انسان سے ہو جاتے ہیں ان سب کو تو معاف کر دے، سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تیری ہی پاکیزگی اور تعریف ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ یہ تمام احادیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے روایت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں فرماتے، بہت خوبصورت دعا ہے، دن بھر میں کافی دفعہ اس دعا کو خاص طور سے وضو کے دوران یا جس اوقات میں یاد آتا ہے، اپنے قلب کے لیے، اپنے جسم کے لیے، تمام اجسام کے جتنے حصے ہیں ان سب کے لیے یہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند ہے، میں تو اکثر اوقات یہ پڑھا کرتی ہوں، اور آپ بھی کوشش کیجیے کہ اس دعا کو تھوڑا تھوڑا سا یاد کریں، اور اپنے معمولات میں دن میں کتنی ہی بار اس کو دن میں 3 بار 5 بار 7 بار دہرایا کریں، اور پھر اس کا ایفیکٹ دیکھیں اپنے جسم کے اوپر، اپنی صحت یابی کے اوپر، اپنے نور بصارت کے اوپر، اپنے قلب کے اوپر، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ تاثر رکھتی ہے یہ دعا۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وعظم لی نورا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث شریف میں سے ہے کہ اے اللہ میرے دل، میری بصارت اور سماعت کو ایمان کے نور سے منور فرما، میرے دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے اور پیچھے ہر طرف نور پھیلا دے اور میری ہدایت کی روشنی کو بڑھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں فرماتے، اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک،
اے اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے تیرے غصے سے، تیری عافیت کے ذریعے تیری سزا سے، اور تیری رحمت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی جس طرح تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ویسا ہی ہے۔ علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ تیرے لیے میں نے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار ہوا۔ میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی اچھی صورت بنائی، اس کے کان اور آنکھ کو کھولا۔ بہترین تخلیق کرنے والا اللہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء میں سجدے کی آیت تلاوت کی تو سجدہ کیا۔ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی تو آپ نے سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ درمیانی جلسہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جو ہوتا ہے اس کے لیے فرماتے ہیں، ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے یعنی بچھاتے، پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی۔ پہلے سجدے سے سر اٹھا کر نہایت آرام و اطمینان سے بیٹھ جاتے اور دعائیں جو آگے آتی ہیں پڑھ کر پھر دوسرا سجدہ کرتے۔ اور ہم کس طرح سجدہ کرتے ہیں؟ ابھی آدھا اٹھے ہوتے ہیں، سجدہ کر کے آدھے اٹھے واپس نیچے چلے گئے، جیسے مرغی ٹھونگے مارتی ہے زمین پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سنت کے مطابق سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ جو نماز کا حق ہے وہ ادا کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ بیٹھتے وقت اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرتے، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قدموں اور اپنی ایڑیوں پر بیٹھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بڑے اطمینان سے جلسے میں بیٹھتے، علاوہ ازیں نہ بیٹھنے والے کی نماز کی نفی فرمائی۔ لیکن افسوس کہ عام لوگوں کو جلسے کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ جلسہ نماز میں فرض ہے اور اس میں طمانینت بھی فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلسہ سجدے کے برابر ہوتا تھا، کبھی کبھی زیادہ دیر تک بیٹھتے، یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے ہیں۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے اور صحیح بخاری نے۔ جلسے کی مسنون دعائیں کیا ہیں؟ جلسے میں جب آپ سیدھا اٹھ کے بیٹھیں گے، یعنی پہلے سجدے میں آپ نے دعائیں جو بھی بتائی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک دعا بھی پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، زیادہ دعائیں پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جب اٹھ کے بیٹھیں گے اللہ اکبر کہہ کر اور جلسہ میں بیٹھے، پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ یہ جو نی اور لی آ رہا ہے آخر پہ، اس کو آپ نے تھوڑا سا کھینچ کے یعنی یا مدہ ادا کرنی ہے تو اس کا معنی ہوگا اے اللہ مجھے بخش دے۔ اب آپ نے مجھے کا معنی جو ہے نا، یہ یا کا جو ساؤنڈ ہے وہ آپ نے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، 2 حرکتوں برابر، تو آپ نے یا کی ادائیگی کے ساتھ پھر یہ معنی ہوگا مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت سے رکھ اور مجھے روزی عطا کر۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے، رب اغفر لی رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما، اے میرے رب مجھے معاف فرما۔ دوسرا سجدہ، جب آپ پورے اطمینان سے جلسے سے فارغ ہوں تو پھر دوسرا سجدہ کریں اور پھر سجدے کی طرح اس میں بھی بڑے خشوع و خضوع کا اور کامل اطمینان سے دعا یا دعائیں پڑھیں اور پھر اٹھیں۔ جلسے استراحت کس طرح سے کرنی ہے؟ پھر آپ نے دوسرا سجدہ کر لینے کے بعد ایک رکعت پوری ہو چکی ہے، اب دوسری رکعت کے لیے آپ نے اٹھنا ہے، لیکن اٹھنے سے پہلے جلسے استراحت میں ذرا بیٹھ کر اٹھیں۔ اس کی صورت یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے سے اٹھتے اور اپنا بائیں پاؤں جو ہے موڑتے ہوئے بچھاتے اور اس پر بیٹھتے حتیٰ کہ ہر ہڈی یعنی اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ اسے بھی صحیح مسلم سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کی طاق پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے سے قبل سیدھے بیٹھتے تھے۔ جلسے استراحت سے اٹھتے وقت کیا کرتے تھے؟ دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھے۔ دوسری رکعت کے بارے میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو سورہ فاتحہ کی قرات شروع کر دیتے اور سکتہ نہیں کرتے تھے۔ پہلا تشہد جب آئے گا یعنی 2 رکعت کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں تو اسے تشہد کہتے ہیں، اسے قعدہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ دوسری رکعت کے بعد دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں کھڑا کریں۔ دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھیں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو ودع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں بیٹھ کر دعا یعنی تشہد اور درود وغیرہ پڑھتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے۔ معلوم ہوا کہ نمازی کو رخصت ہے چاہے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے چاہے رانوں پر رکھے۔ اب آپ قعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس جب تم نماز میں قعدے کے لیے بیٹھو تو یہ دعا پڑھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں اور ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے ان کلمات کے السلام علینا الصالحین کے پڑھنے سے ہر ایک نیک بندے کو خواہ وہ زمین پر ہو یا آسمان میں نمازی کا سلام پہنچ جاتا ہے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانی تشہد میں تشہد سے فارغ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے، لہٰذا درمیانی تشہد میں صرف تشہد بھی کافی ہے، اور اگر کوئی شخص تشہد کے بعد دعا کرنا چاہے تو بھی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم 2 رکعت نماز پر بیٹھو تو التحیات کے بعد جو دعا زیادہ پسند ہو وہ کرو، اور دعا سے پہلے درود پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ ایک آدمی نماز میں دعا کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جلدی کی، نماز میں پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، پھر دعا کرو۔ لہٰذا درمیانی تشہد میں تشہد کے بعد درود اور دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم تشہد کے بارے میں کچھ مزید معلومات کے ساتھ اپنا آگے جو لیسن ہے کنٹینیو کریں گے اگلے ہفتے، جس میں ہم کچھ مسائل ہیں اس کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا ہمارا نماز نبوی کا یہیں تک لیسن تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔